سرکار بغداد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید کرنے کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے مسنون طریقہ ہے، مرید کے ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر تقوی کی تلقین فرماتے۔ سیدنا حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں، میں تجھے امور ذیل کی وصیت کرتا ہوں، اللہ کا تقوی اور اس کی فرما برداری، طاہر شریعت کے احکام کی پابندی، سینے کی صفائی، حسد کینہ سے نفس کی جواں مردی، چہرے کی بشاشت، عطا کردنی چیز کا دے ڈالنا، خلقت کو ایزا نہ برداشت کرنا، درویشی پیروں کی حرمت نگاہ رکھنا، برادران دین سے نیک صحبت رکھنا، چھوٹوں کو نصیحت کرنا، رفیقوں سے لڑائی ترک کرنا، احسار کا لازم پکڑنا، مال ذخیرہ کرنے سے پرہیز کرنا، اس شخص کی صحبت ترک کرنا جو سالکوں کے زمرے میں نہ ہو، دین و دنیا کے کاموں میں مسلمانوں کی مدد کرنا۔ حقیقی فقر یہ ہے کہ خلقت کا محتاج نہ ہو، اور حقیقی توانگری یہ ہے کہ تو خلقت سے بے نیاز ہو۔ تصوف کیل و کال سے نہیں لیا گیا ہے، بلکہ بھوک سے اور نفس کے مالوفات و مستصحفات کو ترک کرنے سے۔ فقیر کو علم سے ابتدا نہ کر بلکہ نرمی سے ابتدا کر، کیونکہ مطالبے کا کام اس کو متنفر کر دے گا اور نرمی سے اس میں انس پیدا ہوگا۔ تصوف 8 خصلتوں پر مبنی ہے: سخاوت ابراہیم علیہ السلام، رضائے اسحاق علیہ السلام، صبر ایوب علیہ السلام، اشارت و مناجات زکریا علیہ السلام، تجرد تزرع علیہ السلام، صوف موسیٰ علیہ السلام، سیاحت عیسیٰ علیہ السلام، فکر سیدنا و نبینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مومن کو چاہیے کہ پہلے فرائض میں مشغول ہو، جب فرائض سے فارغ ہو تو سنتوں میں مشغول ہو، پھر عبادت نافلہ میں مشغول ہو۔ بس جب تک کہ فرائض سے فارغ نہ ہو، سنتوں میں مشغول ہونا جہالت و رعونت ہے۔ بس اگر فرائض سے پہلے سنتوں اور نوافل میں مشغول ہو تو اس سے قبول نہ کیے جائیں گے اور وہ خوار کیا جائے گا۔ بس فرائض کو چھوڑ کر سنت و نوافل ادا کرنے والے کا حال اس مرد کے حال کی مانند ہے جسے بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے، مگر وہ بادشاہ کے پاس نہ آئے، بلکہ اس امیر کی خدمت میں قیام کرے جو بادشاہ کا غلام و خادم اور اس کے دستے قدرت و تصرف میں ہو۔ آپ کے مریدین کو وصایا کا مستقل باب ہے، بعض کو فتوح الغیب میں بیان کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔